اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اور جب یہ بات کی تو آپ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، بڑا زبردست، اور خلوص نیت کے ساتھ ہو، عاجزی انکساری کے ساتھ ہو، اور پورے یقین کے ساتھ ہو تو اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے۔ جب آپ شروع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں اور آپ آخر میں کہتے ہیں آمین۔ تو نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دعا سے۔ اور نماز کا اختتام، قاعدہ اخیر جو ہے، اختتام جو ہے وہ بھی دعا پر ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ نماز ساری دعا ہے۔ تو اس لیے رسول نے فرمایا کہ عین عبادت ہے دعا، عین عبادت۔ یعنی دعا مانگتا ہے جب آدمی تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن عبادت ہو جاتی ہے دعا مانگنے سے۔ اس لیے دعا پہ بڑا زور دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے جو ذخیرہ احادیث میں دعائیں چھوڑی ہیں وہ اتنی زبردست دعائیں ہیں کہ بعض دعا پڑھنے سے رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضور اپنی بے بسی اور اپنی شکستگی کا اللہ کی قدرت کاملہ کے آگے اظہار کرتے ہیں، ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت ہے، وابستگی ہے، جو اللہ سے تعلق ہے، اس سے چیز محسوس ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنی اور تمام کائنات کی بے چارگی، بے بسی اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں دعاؤں میں، اور اس کی قدرت کاملہ پر ایسا یقین ہے کہ محسوس ہوتا ہے گویا یہ حضور کا غیب نہیں ہے، یہ یقین کامل بلکہ شہود ہے۔ اور پھر دعا جو ہے وہ تو عاجزی ہے۔ اس کے دعا کا جو ظاہری اور باطنی اور روحانی طور پہ انسان کو عاجزی میں ڈوبا ہونا چاہیے، اور دعا جو ہے وہ دوسروں کی دعا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث میں ہے کہ جو شخص غائبانہ دعا اپنے دوست کے لیے کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا دعائیں حاصل کرنا بڑی بات ہے، دعائیں کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن دوسروں کی دعائیں حاصل کرنا، اپنے سے چھوٹوں سے، اپنے سے بڑوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے دعا حاصل کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے کہ دعا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے،
تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں عمرے میں جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ادھر اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. بھائی کا لفظ استعمال کیا. ذرا غور فرمائے کون کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروشی بھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا اس پہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ حضور کی سلامتی کی فرشتے دعا کرتے ہیں. تم بھی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ براہ راست ان پہ سلامتی، برکتیں، عنایتیں، رحمتیں نازل فرما رہا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ جو یہ کام کر رہا ہے تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ لا تخزوا سنۃ ولا نوم، یعنی نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی. تو اس تسلسل کے ساتھ یہ درود پڑھا جا رہا ہے جس میں نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، حضور پر سلامتی. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے جو عمل عزیز ہے کسی بندے کا وہ دعا ہے، اور جو محبوب دعا ہے وہ عافیت کی دعا ہے. تو دوسروں کی دعائیں حاصل کرنا. ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ مریدین بھی تھے. تو ایک شربت والا تھا، وہ شربت بیچ رہا تھا. اس نے کہا جی اگر کوئی میرا شربت پیے گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا. وہ بزرگ جو تھے ان کا نفلی روزہ تھا. وہ فوراً اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے شربت دے دو. شربت پیا، اس کو پیمنٹ کی اور چل پڑے. جو ساتھ مریدین تھے وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ کا تو اتنا بڑا مقام، آپ کو تو ہم بہت بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں، تو یہ شربت والا اس کی دعا آپ لے رہے ہیں اور آپ نے روزہ بھی توڑ دیا. تو ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میرا روزہ تو نفلی تھا، میں بعد میں رکھ لیتا، لیکن اس کی دعا پھر مجھے نہ ملتی. یہ وہ چیز ہے دعائیں حاصل کرنا، دوسرے کی دعا حاصل کرنا. کون کس کی دعا حاصل کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے نبی کی دعا کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں نوح علیہ السلام کی، اور اگر چاہیں تو لعین مردود شیطان کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ. یہ وہ اللہ ہے. اس لیے وہ گناہ گار کی مان لے، نیک کی نہ مانے، ولی اللہ کی نہ مانے، کسی گناہ گار خطا کار کی مان لے. اس لیے دعائیں حاصل کریں، دوسروں سے دعائیں حاصل کریں، خود بھی دوسروں کے لیے دعا کریں. اور جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ بد دعا سے بچیں. کسی کی بھی بد دعا، خصوصاً مظلوم کی، وہ عرش الہی ہلا دیتی ہے، جو مظلوم کی دعا ہے. اور والدین کی بھی بد دعا سے بچنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں کا ذخیرہ ہے وہ ایسا خزینہ ہے کہ ایک ایک دعا جو آپ کی ہے وہ شاہکار ہے معرفت الہی کا. ایک ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی دعاؤں کو بھی پڑھیں اور ان دعاؤں سے ہم بھی اس طرف چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ دعائیں پڑھی ہیں، ہمارے لیے وہ دعائیں کی ہیں، ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا ہے. آپ کا تو براہ راست تعلق تھا اللہ سے، آپ کا تو براہ راست رابطہ تھا. تو ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ کسی بڑا آدمی چھوٹے سے کرا لے. پیر اگر مرید کو کہہ دے میرے لیے دعا کرو تو اس میں سبکی والی بات کوئی نہیں ہے. مرید کی دعا قبول ہو سکتی، پیر کی نہیں ہو سکتی. پیر کی ہو سکتی، مرید کی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ ہے. اس لیے دعائیں حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. دوسروں کی دعائیں حاصل ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ہر آدمی کی کوشش ہو ہم اپنا ایسا بیہیویئر، ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ دوسرا ہمیں دعا دے، ہمیں برے لفظوں میں یاد نہ کرے، ہمارے لیے بد دعا نہ کرے. ہمیں اپنا سلوک، کانڈکٹ جو ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے مخلوق الہی کے ساتھ کہ ہر آدمی
میرے اور آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس بندے کی خیر کر. تو دعائیں حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے. تو دعائیں حاصل کرنی چاہیے، بد دعا سے بچنا چاہیے. اور میں اس دعا کے اس عنوان پہ اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرما، اور ہماری جو دعاؤں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف فرما دے درگزر کر. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.